درود شریف کے آداب کی بات ہے، سب سے پہلا اور آخری جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ درود شریف جو ہے جب تک آپ کو آ، محبت نصیب نہ ہو آپ درود نہیں پڑھ سکتے۔ درود یاد کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ اور محبت جو ہے، اور یہاں کی یہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا، آپ کے دین پر چلنا، آپ کی یاد میں چلنا، آپ کے زیر طاعت چلنا۔ آج کا انسان اگر درود بھیج رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آج کا انسان ماضی پر درود بھیجے۔ درود بھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ یا تم ماضی میں جاؤ یا آپ کو اپنے زمانے میں پاؤ، درود تب بھیجا دیتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی ہے نہیں حل کہ آپ حال سے چٹھی بھیج کے ماضی میں بتا دو۔ جس ماضی کو چٹھی بھیج رہے ہیں وہ حال میں ہے، یا تم ماضی میں ہو رہا ہے، یا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ جب تک زمانہ ایک نہ ہو خطاب نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی۔ گفتگو نہ ہو تو درود نہیں ہو سکتا۔ کیا بھیج رہے ہیں؟ کوئی وصول کرنے والا ہو تو بھیج رہے ہیں نا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت ضروری بات ہے کہ درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک زمانے کا شعور پیدا ہو جائے کہ آپ اسی زمانے میں ہو یا وہ آپ کے زمانے میں ہے۔ زمانوں کی دوری جو ہے نا، یہ دور کرنا تمہارا یقین ہونا چاہیے، اور یہ دور ہو جاتی ہے۔ تو باقی اس کے آداب یہ ہیں کہ درود بھیجنے والا درود کے علاوہ کسی سوال کی آرزو نہ رکھے کہ جی ہمارا یہ کام کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہوں، کل سے درود بھیج رہا ہوں، چھوٹا سا کام ہے، سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، یا رسول اللہ مہربانی کرنا ہے۔ اور درود برائے ضرورت جو ہے نا، ہوتا ہے یہ بھی درود ہی ہے، لیکن آپ فقراء کی محفلوں میں مطلب اس کو اور ضرورت کا درود اور درود کی ضرورت میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں کہ ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے۔ درود برائے درود ہونا چاہیے، اور درود کے اندر انداز بھیجنے والے کا یہ ہو کہ وہ زندگی میں جتنا بھی کبھی ممکن ہے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا اس کے لیے اسی پاکیزہ ماحول میں پایا جائے، جتنا اس کے اندر ممکن ہو سکے، ادن ہو، پاکیزگی ہو، اور بہتر ہے تقویہ ہو درود کا۔ یہ نہیں ہے کہ زور شور سے مطلب سارے اب بھیجنا شروع کر دیں، سارے بھیجیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ واقعات اور شعور تو محبت جو ہے نا اس کے ساتھ بھیجا جائے۔ اور درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ایسی بات آپ فیصلہ کرو کہ یہ کام میں حضور پاک رسول کے لیے کر رہا ہوں، یا کسی بات کو اختیار کرنا یا کسی بات کو نکالنا آپ کی زندگی سے، کوئی برائی دور کرنا اپنے آپ میں سے یا کوئی خوبی اپنانا۔ اور درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے آل پر، آل کے دونوں معنی آپ لے لو کہ آپ جو آج جو ہے یہ جو آل و عیال قسم کے لائن چلی آ رہی ہے، فقراء کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ آج کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے محبت میں قریب ہیں ان کو بھی آل کہتے ہیں، جو محبت میں قریب ہے، ڈیووشن میں قریب ہیں، ان کو بھی آپ یہ کہیں گے آپ کے آل پر۔ تو جو درود ہیں موجود، اللہ تعالیٰ نے جو درود مطلب قرآن پاک نے آپ کو بتایا، صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، درود یہی ہے۔ اب اس کے اندر مطلب یہی درود ہے کہ علی محمد وعلی آل، اب اس کو مطلب ہم یہ بھی کہتے ہیں ولا صحاب محمد ولا اولیاء محمد ولا، مطلب بے شمار آ کر ازواج آپ درود کو باعث سے آج جگہ بناؤ کہ آپ کھل ہو کے درود بھیج رہے ہو۔ اور ہے مثلاً جو اسلام اب امر رضا خان بریلوی صاحب اسلام ہے، بہت مبارک اللہ، اور اس کی تو بہت ساری باتیں جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں اور جو لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں۔ اسلام غیب جاننے والے، غیب جاننے والے تو ہیں تو پھر بتانے والی کیا بات؟ مطلب یہ جو نہ ماننے والوں کا اسی آپ درود بھیجنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے۔
آپ کی کیفیت میں یہ ہے کہ آپ کو جب آپ بھیج رہے ہو تو آپ کو سلام کا جواب آئے تو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ کے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اس محفل میں جانے کے انداز کی قبولیت ہو آپ کے نام. اگر آپ اس طرح کی آواز نہیں ہو تو پھر آپ درود نہ پڑھیں. درود جو ہے نا خاموشی سے بھیجا جائے گا، تنہائی میں بھیجا جائے گا، سب کے نصف پیر میں بھیجا جائے گا، پچھلے پیر میں بھیجا جائے گا. کہتے ہیں آنسو کے ساتھ بھیجا جائے گا درود، بے شک مطلب جس طرح بھیجا جائے گا. درود بھیجنے کا جو ہے نا روح کے ساتھ بھیجا جائے گا. درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے. تو پھر انسانی گواہ کی ضرورت کو نہیں ہے. تو درود جو ہے نا اس کے آداب باقی آداب ہیں کہ درود بھیجنے والا جو ہے نا اس زندگی کے مسائل کے طور پر درود نہ بھیجے، اس نور کے اختتام کے طور پر درود بھیجے. اللہ اور اللہ کے فرشتے درود کا جو ہے نا اسٹینڈرڈ یہ ہے. اب دیکھو نا کہ اس محفل میں کون کون لوگ گئے ہوں گے، کہہ رہے جو کہ وہی اچھی طرح کے لوگ گئے ہیں وہاں پر. اس محفل میں سب لوگ جاتے ہیں جی وہ ذرا سیاہ لباس پہن کے جانتے ہیں. مجھے جو بلایا گیا کہ پورے کے سیاہ لباس یہ چار تھٹکے ہی باندھ دو، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اس انداز کے لوگ ہیں. تو درود کی محفل میں اللہ اللہ کا فرشتے تو ہیں تھی. اب آپ مطلب محفل کے طور پر پھول کام کرنے لگے ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر نورانیت کا ضرور ہونا چاہیے کہ درود بھیجنے والا جو ہے نا وہ زندگی کے اندر جو ہے کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کے خلاف واضح خلاف نہ کرے. درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے. درود بھیجنے والے عام طور پر جو ہے نا وہ قریبی ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کو میں نے کہا نا کہ درود جو ہے وہ ابتلا کے عالم میں ہو تب بھی درود ہے. اسلام ابتلا ہو زندگی میں، پریشانی ہو، اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا درود بھیجا ہے. اسی سے نعت ہوتی ہے، نعت بھی درود ہے. بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا. جامی کی نعت کرو درود ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اور کے لوگوں نے کیا کہا اس نے، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ہے نا ایسی بات کے آگے، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم ریشیاں لا دوائم مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم ریاستن امتی کو گناہ گارا لیکن خوش نصیبہ. مطلب یہ ہے کہ یہ درود جو ہے نا جب تک اللہ کریم مہربانی نہ فرمائے درود کا آپ کو آداب نہیں کھولتے. درود کے آداب اللہ کی دعا کے ساتھ یا رب العالمین ہمیں آداب درود عطا فرماؤ. وہ آداب درود جو ہے نا کیفیت ہے، وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس کیفیت میں درود بھیجنا، اس کیفیت میں جب آپ چلے جاؤ گے تو یہ درود کا حالت ہے. تو وہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے. درود بھیجنے والا بوضو رہے بہتر، ہمہ حال درود بھیجے بہتر، اور اس یاد میں رہے بہتر. تو اس کے بعد پھر مطلب جب آپ پڑھیں گے حضور پاک کی زندگی کو دیکھنا، آپ کے واقعات کو دیکھنا، آپ پر درود بھیجنا، آپ کو یاد کرنا، آپ ہی کے خیال میں رہنا، یہ ہے درود کی کیفیت. اور آپ کے ماننے والوں کے پاس جھگڑا نہ کرو، درود کی کیفیت ہے. جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس آدمی پر حضور پاک ناراض ہیں تب تک تم اس آدمی سے قطع تعلق نہ رکھا. یہ بہت ضروری شرط ہے. کیا کرتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے محفل میں ہو یا آپ کو جاننے والا ہو اور آپ اس کو نہ جاننے والے ہوں تو درود نہیں رہے گا. تو آپ اپنی پسند کو حضور پاک کی پسند بناؤ، ان کی پسند کے دارے. یہ نہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو تو پھر آپ کا درود قبول نہیں ہوگا. درود مطلب کیا ہے کہ آپ کے چاہے ہوئے کے ساتھ چاہنا اور آپ کے ناپسند کی ہوئے کو ناپسند کرنا، آپ کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈھالنا. یہ ہے درود کے آداب. اللہ کی دعا کر لے رہا ہے درود سنو اور درود پڑھو، فصلان پیش کرو اور کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی. ہاں بولو. یاد نہیں خواب کی طرح یاد ہے، خواب کی طرح یاد ہے کہ اسٹیج میں بتایا یا کہ جو دماغ میں درود ہیں وہ دعائی ہے اللہ سے دعا. اور جو کم قرآن میں آیا ہے ان اللہ ملائکتہ بھی، تو اللہ تو درود شوادی وہ بدائی ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ درود
کیونکہ اس کا اشارہ کو نماز بھی ہے کہ اس صورت آپ پر بیٹھے السلام علیکم ایھا النبی، دونوں کا اشارہ کو دماغ میں ہے، مگر یہ خاص ضرور جو ہے جدائی یا یہ اللہ تو نہیں کہتا اللہم صلی کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے الفاظ بھی بتاتے ہیں، اس کو ذرا بیٹھی جی ہے بات یہ ہے کہ جو الفاظ بتاتے ہیں نا، یہ کتاب کی بات ہے نا کہ اللہ کا درود کیا ہے، اور آپ کو اس سے عالی بات یہ ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو کہ میں درود بھیجنے، کہ آپ کو درود کیا بھیجتے ہیں، یہ بات ہے، یہ غور والی بات ہے۔ اچھا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں آپ ذاتی ہو، اب آپ کی سارے نسخے ہیں کہ اللہ درود کیسے بھیجتا ہوگا، ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج، اور اللہ کہتا ہے ہمیں کہتا ہے درود بھیجو، تو یہ کیا بات ہے نا، یہ ساری باتیں ہیں نقطے کی بیٹھوں کی، مطلب آج حضور پاک کے خیال میں بیٹھ جانا ضرور ہے۔ آپ کی طرح بڑے چلو اس طرح یہ سے تو آ کے بگاڑوں نے پیدا کیا کہ اللہ صلی اللہ یہ کیا کیا تھی، اللہ اللہ تو درود بھیج، اللہ تمہیں کہتا ہے کوئی آئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم درود بھیجو، تم کہتے تم درود، یہ کیا بات ہے؟ یہ یہاں آ کے مطلب ہے لوگوں کے ذہن درود کی بجائے بیت پوری کرا دی، یہ تو کاریگری کیا ہے میں آپ کو نے، یہ بس جو بھی درود ہے یہ ندائیہ ہے، یہ دعائیہ ہے، یہ بات ہے، یہ دور کا ایک ہی بات ہے، حضور پاک کا نام ہی نام ہے، بس کسی کو بھی ایسا پڑھنا کہ یہ کون سا درود ہے۔ عالم قرآن پاک کی مطلب کسی آیت کسی اور آیت کے اوپر یا علاوہ نہ سمجھنا، سب قرآن کا ہر حرف قرآن ہے، بس بڑھیا بات یاد رکھنا کہ قرآن کا ہر پارہ قرآن ہے، قرآن کی ہر آیت قرآن ہے، سارا بھی قرآن ہے اور ایک آیت بھی قرآن ہے۔ جی ایک کمال کی بات ہے نا کہ قرآن کتنا سارا قرآن ہے، وہ ایک آیت ہے وہ کہتے قرآن ہے، وہ بھی قرآن اور بات بھی کوئی سارے قرآن، اور قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتاب نازل فرمائی، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی جو ہے کائنات وہ بھی قرآن ہے۔ اللہ نے کبھی مصنف وغیرہ کتاب بھیجی ہے اور کبھی مطلب بنانے والا سنائی کے طور پر کائنات بنائی ہے، یہ بھی مطلب مقدس۔ اب جب رجوع رکھتا ہے بات بحث کی بات نہیں ہے، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور درود پڑھتے ہیں، اور ایسے بے شمار درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، درود کے الفاظ نہیں جانتے، بڑا یہ بھی نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ رجوع جو ہے نا یہ ان کی اپنی عطا ہے، پہلے رجوع آپ خود ہی فرماتے ہیں رجوع رکھو ادھر، خیال ادھر رکھو، یہ سارا درود ہے، خیال پر رکھنا، الفاظ نہ بھی ہو تب بھی یہ درود الفاظ کی بات ہی نہیں ہے، جہاں لفظ خاموش ہو جائے تب بھی درود چلتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ آنسو تو نام بھی درود ہے، خاموشی تو نام درود ہے، کچھ خیال تو نام درود ہے، اور آپ کی کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جب یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک کے اللہ کے نام پر مرنے والا کہتے ہیں شہید ہوتا ہے، اور حضور پاک کے نام پر مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، حضور پاک کے عشق میں رہنے والا بھی شہید ہی ہے، جو اس کے عشق میں مرے، کہ وہ موقع بزرگوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کی محبت جس سے ہوگی وہ حضور پاک کی محبت حضور پاک کے قریب رہے گا، اور جو حضور پاک کی محبت میں چل رہے لوگ ہیں نا بس وہی ہے مطلب ہے آپ کے قریب رہنے والے، اور آپ بھی ان کے قریب رہا کرو۔ نقطہ کون ہے؟ صرف نقطہ یہی ہے کہ یا سنسیرٹی ہے یا بحث ہے، بحث نکل جائے سنسیرٹی بڑھ جاتی، بحث کتنا